اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے تمام سننے والوں کی خدمت میں گل زہرہ کی جانب سے سلام عرض کرتی ہوں۔ میں غدیر قرآن و حدیث اور ادب کی 10ویں جلد کے ساتھ آپ کی سماعت کی نظر کرنے کے لیے حاضر ہوں، جو تالیف ہے حضرت علامہ عبدالحسین امینی و نجفی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا ترجمہ و تخلیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعو گوپال پوری کا ہے۔ اس جلد کا صفحہ نمبر 9 ہے، جس سے میں اس کا آغاز کرتی ہوں، جس کی ہیڈنگ ہے مناقب خلفائے ثلاثہ۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ہم صحابہ کرام کے درمیان کسی کو ترجیح دیتے تھے تو سب پر ابو بکر کو ترجیح دیا کرتے تھے، پھر عمر ابن خطاب، پھر عثمان ابن عفان کو۔ اس کے لیے انہوں نے حوالہ دیا ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243 کا۔ یہی حدیث فضل عثمان کے باب نمبر 2 میں جس کے لیے انہوں نے صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 262 کا حوالہ دیا ہے، میں یہ یوں ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کسی کو ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر ہم رسول کے اصحاب کو ایک دوسرے کو فضیلت دیے بغیر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہی روایت صحیح تاریخ بخاری، جس کا حوالہ تاریخ بخاری جلد 1 قسم 2 اور صفحہ نمبر 13 دیا ہے، مسند احمد جس میں جلد 2 اور صفحہ نمبر 14 کا حوالہ ہے، میں بھی ہے مسند داؤد جو ہے اس کا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206 ہے، اور طبرانی جس کا حوالہ انہوں نے المجموع الکبیر کا دیا ہے، نے ابن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ ہم لوگ رسول کے سانے کہتے تھے، افضل امت ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انکار نہیں فرماتے تھے۔ اس کا حوالہ انہوں نے فتح الباری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 13 سے کیا ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں اس روایت کو اہل سنت کے علماء نے عقیدے کی اساس کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے، اور متکلمین نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ علماء حدیث اس کے نقل میں بڑی حمایت کرتے ہیں، جھوم جھوم کر اس کی شرحوں کی انبار لگاتے ہیں۔ خلفائے راشدہ کی عمارت اس روایت پر تعمیر ہوئی ہے۔ اسلام کی عظیم ترین بیعت ثقیفہ کو اسی روایت سے توانائی ملتی ہے، اسی لیے وضاحت کے لیے اس کا تفصیلی تجزیہ ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عمر زمانہ رسالت میں کسی خوبی و برتری کے حامل نہیں تھے، وہ اس وقت بالغ بھی نہیں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بدر و احد میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 74 میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ مطابق وہ جنگ خندق میں 15 سال کے ہوئے تو اجازت جنگ ملی۔ ارباب سیرت کے مطابق وفات رسول اکرم کے وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ فطری طور پر اس سن و سال کا آدمی محاسن و فضائل معین کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے، اس کے لیے طویل معاشرتی تجزیہ، رائے صائب اور باریک بینی و دقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ فضیلت کا معیار وہ معین کر سکتا ہے جو شخصیتوں کے نفسیاتی و عقائد پہچانتے ہوئے معیار فضیلت کی کسوٹی پرکھ سکے، اور اس سلسلے میں خواہش نفسانی کا شکار نہ ہو۔ ابن عمر کی اس روایت کے متعلق ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں بھی خیال کا اظہار کیا ہے کہ اس سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضیلت کا دروازہ بات کے لیے قطعی بند ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث غلط اس صورتحال میں غلط ہو جائے گی۔ ان حاشیوں نے جو زمانی قید لگائی وہ حضرت علی کے زمانہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں فضائل نفسانی و اخلاقی کے مقابل قطعی لچر یعنی لغو، بے ربط پوج حضرت علی علیہ السلام کی مدح قرآن و حدیث میں ہے، جس کی وجہ سے انہیں تمام صحابہ پر ترجیح حاصل ہے۔ عمر کی بزرگی و بڑھاپا کبھی فضیلت میں اضافہ نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 11۔ یہ بیعت ابو بکر کے سلسلے میں ارباب ثقیفہ کی ان نادانیوں کے برخلاف قرآن و حدیث میں موجود مدح علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر صرف حدیث انس پر توجہ دی جائے تو فیصلہ آسانی سے ہو جائے گا کہ ابن عمر بکواس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن عمر کا یہ خیال ہے کہ ان کے باپ عمر حضرت علی کے متعلق کہتے ہیں کہ ابن عمر کا اصحاب ثلاثہ کے بعد سکوت اس قدر لچر تھا کہ اسے صحابہ ازطیاب نے حدیث جودبہ کے ذریعے چھپایا، حالانکہ وہ منکر حدیث اور متروک ہے۔
اس کی روایت میں یہ کہ ابن عمر نے کہا کہ ہم لوگ عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فضیلت کے سلسلے میں کہتے تھے کہ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، عثمان، پھر علی۔ ایک دوسری روایت محمد ابی بلاد کے طریق سے ہے کہ ہم لوگ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے تھے کہ یہ خلافت رسول کے بعد ابو بکر کا حق ہے، پھر عمر کا بھی، عثمان کا، اور پھر علی کا حق ہے، اور اس کے بعد ہم سکوت کرتے تھے۔ محمد ابی بلاد کا ارباب جرح و تعدیل کے یہاں کہیں اتا پتہ تک نہیں ملتا۔ ارباب فہم نے اگر الغدیر جلد ششم کا مطالعہ کیا ہوگا تو ان پر اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ ابن عمر کی رائے قطعی محمل اور باطل ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ثقیفہ کے دن کیوں کرنا پیش کیا گیا؟ وہاں تو صرف دلیل دی گئی کہ ابو بکر یار غار ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 12 ہے۔ اس لیے مستحق خلافت ہے۔ پھر تو دھواں دھار دھاندلی اور قتل و غارت گری کے ذریعے 4-5 کی بیعت کو ساری امت پر تھوپ دیا گیا۔ خود یارغار ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ جب ایک یہودی نے ابو بکر سے کہا کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، تو انہوں نے کہا میں رسول کے ساتھ 2 انگلیوں کی طرح تھا، لیکن اوصاف رسول بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، اس سلسلے میں علی سے رابطہ کرو۔ اور پھر حضرت علی نے اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیے۔ سوال یہ ہے کہ محض غار کی صحبت مستحق خلافت کیسے بنا دے گی، جبکہ حضرت علی نے مہد سے لے کر لحد تک حق رفاقت نبھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے، قرآن کی روشنی میں وہ نفس رسول تھے، ان کی ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کی ولایت سے متصل تھی، ان کی مودت اجر رسالت قرار پائی تھی۔ حدیث من کنتو مولا فہذا علی مولا کے بعد بھی کسی دوسرے کو مستحق خلافت سمجھنا کس قدر حیرتناک امر ہے۔ اگر متذکرہ حدیث مفاضلہ صحیح تھی تو صحابہ کے سامنے پیش کی جاتی، لیکن وہاں تو جو تم پیزار الزام و جوابی الزام کے بعد حضرت علی کو قتل کرنے تک کی منصوبہ بندی بن گیا تھا، کسی کو یہ حدیث یاد نہیں آئی۔ رسول کا جنازہ اس صورت میں 3 روز تک پڑا رہا۔ ابو بکر و عمر نے جنازے میں شرکت بھی نہیں کی۔ چنانچہ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کی دفن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس اہم امر خلافت میں منہمک تھے، کیونکہ اگر بیعت کا معاملہ تاخیر میں پڑتا تو اختلاف شدید اور خطرناک مفاسد رونما ہوتے۔ اگر عبداللہ ابن عمر کی حدیث صحیح ہے تو ابو بکر نے بروز ثقیفہ عمر اور ابو عبیدہ کو خود پر ترجیح کیوں دی؟ یہ کیوں کہا کہ ان دونوں میں سے کسی کی بیعت کر لو؟ ابو بکر نے ابو عبیدہ گورکن سے کیوں کہا کہ آؤ تمہاری بیعت کر لوں، تم بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے امین ہو؟ ابو بکر نے تقریر میں کہا کہ بخدا میں تم سے افضل نہیں ہوں اور نہ اس منصب کا سزاوار ہوں۔ انہوں نے اپنا جانشین عمر کو کیوں بنایا، دوسروں پر انہیں ترجیح دی؟ تو صحابہ نے غم غصے کا مظاہرہ کیا۔ صفحہ نمبر 13۔ ہر ایک کو اپنے کو مستحق خلافت سمجھتا تھا، کیونکہ عشرہ مبشرہ کی فرد طالحہ نے ابو بکر سے کہا کہ سنگدل عمر کو خلیفہ بنا کر خدا کو کیا جواب دو گے؟ ابو بکر اپنی عمر کے آخری ایام میں پشیمانی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، کاش میں نے یہ خلافت کا ہار عمر یا ابو عبیدہ کی گردن میں ڈال دیا ہوتا۔ وفات پیغمبر کے دن عمر نے ابو عبیدہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرنی چاہیے؟ عمر نے ابن عباس سے کیوں کہا کہ بخدا مجھ سے اور ابو بکر سے زیادہ مستحق علی ہیں؟ عمر زخمی ہوئے تو ابن عمر نے باپ سے کہا آپ علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ جواب دیا میں پسند نہیں کرتا کہ میری زندگی میں یا میرے بعد علی خلیفہ ہوں۔ اس کا انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16 اور استیاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 419، فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 55، جلد ابن ابی حدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170 کا حوالہ ہے۔ ارکان شورا سے کیوں کہا کہ بخدا اگر علی کو حکمران بنا دیا جائے تو تمہیں حق پر چلائیں گے؟ پوچھا گیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ انہیں خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ جواب دیا اگر جانشین بناؤں تو مجھ سے بہتر ابو بکر، اس نے جانشین بنایا، اگر نہ بناؤں تو بھی وہ مجھ سے بہتر تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے معاشرے کو بے جا نشین چھوڑا۔ آخر کیوں عمر نے زخمی ہونے کے بعد
سالم کو خلیفہ بنانے کی آرزو کی، اگر وہ زندہ ہوتے تو پھر انہیں خلیفہ بنانے میں مجھے کوئی تردد نہ ہوتا۔ کبھی سالم کے ساتھ ابو عبیدہ جرح کے ساتھ زندگی کی تمنا کرتے تھے، کبھی کہتے ابو عبیدہ کے جانشین بنانے میں کسی سے مشورہ نہ کرتا۔ عائشہ نے ابن عمر کو ذریعہ عمر کے سلام پہنچا کر جانشین نامزد کرنے کی خواہش ظاہر کی تو عمر نے کہا اگر ابو عبیدہ، معاذ یا خالد زندہ ہوتے تو بڑے فخر سے انہیں خلیفہ بناتا۔ اس کا حوالہ امامت والسیاسہ صفحہ نمبر 22 جلد نمبر 1۔ اب ہم صفحہ نمبر 14 پہ ہیں۔ اس کے علاوہ ابو وائل نے ابن عوف سے اعتراض کیا علی کو چھوڑ کر تم نے عثمان کی بیعت کیوں کی، جس کا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 ہے۔ معاویہ نے کہا یہ خلافت بنی عبد مناف کی چیز تھی، لیکن لوگوں نے ابو بکر و عمر کی بیعت کر لی۔ عباس نے علی سے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کروں گا۔ عباس نے ابو بکر کو لتاڑا کہ قرابت و صلاحیت دونوں لحاظ سے ہم ہی حقدار ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 245۔ بیعت عثمان کے وقت عمار و مقداد کا اختلاف بھی پھر بیعت کے بعد علی کا عبد الرحمن ابن عوف سے احتجاج کے آج دیا کل لینے کے لیے، حالانکہ خدا ایسا نہ کرے گا۔ زبیر نے کہا اگر عمر مر گئے تو طلحہ کی بیعت کروں گا، کیونکہ بخدا بیعت ابو بکر ایک ہنگامی حادثہ تھا جو ختم ہو گیا۔ زبیر نے طمع خلافت کے الزام سے سبقت و قرابت کی دہائی دی۔ حضرت علی نے خطبہ شقیہ میں ابو بکر کی زبردستی پیراہن خلافت پہننے کا تذکرہ کیا۔ شیخین کے بعد خدا اور رسول کے محبوب ابو عبیدہ تھے۔ عائشہ ان تین کا نام لے کر چپ ہو جاتی تھی۔ ابن ابی ملیکہ کے جواب میں عائشہ نے انہی تینوں کے نام کے بعد خاموشی اختیار کی، آخر کیوں؟ ابن عمر کی حدیث مفاضلہ سے خود انہی کی حدیث میل نہیں کھاتی کہ لوگ بلال کو ابو بکر پر ترجیح دیتے تھے، یہاں تک کہ خود بلال نے کہا میں تو خود ان کا عمل صالح ہوں۔ کہاں ابن عمر کی بکواس اور کہاں کعب بن زہیر، رابعہ بن حارث، فضل بن ابی لہب، عبداللہ ابن ابی سفیان، نجاشی، جریر بن عبداللہ بجلی، زجر بن قیس کے شاندار اشعار جن میں حضرت علی کی ولایت، وصایت اور طہارت کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ ابن عمر نے خلفائے ثلاثہ کو حضرت علی پر ترجیح دی، اس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ انحطاط پذیر اور حکومت اسلامی اپنی اصلی مرکز سے قطعی دور جا پڑی۔ نص اور الہی تعین کی جگہ پر چند افراد کے انتخابی تماشے نے حکمرانی کو مطلق العنان اور ڈیموکریسی کی طرف پہنچا دیا۔ صفحہ نمبر 15۔ خواہ لوگ راضی ہوں یا نہیں، پھر شورا کا تماشا ہوا جس میں عبد الرحمن بن عوف کی شمشیر علی کی گردن پر چمکی اور حکومت سراسر استبدادی ہو کر رہ گئی۔ طلیق ابن طلیق اور شجرہ ملعونہ کے چھوکرے حکومت سے گیند کی طرح کھیلنے لگے۔ یزید جیسا بد کردار حکمران بن گیا۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ معزز مشاہیر افراد جو خیر صلاح سے آراستہ تھے، ان کا ذرا بھی حکومت پہ اثر نہیں رہ گیا، بلکہ وہ اقتصادی و سیاسی فشار میں مبتلا کر دیے گئے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ قانون الہی کا تیا پانچا کیا جا رہا ہے، قرآن پس پشت ڈال دیا گیا ہے، سنت متروک ہو گئی، کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں۔ خدا کی پناہ لوگ کیسے گستاخ ہو گئے تھے کہ نہ اصحاب کا احترام تھا، نہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ۔ حکم رسول کے خلاف علی علیہ السلام کو خلفۂ ثلاثہ سے پس دکھایا جا رہا تھا۔ عام آدمیوں کی صف میں علی کو لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ احادیث رسول جس میں علی کو منتخب روزگار اور احد الخیرتین، خیر البریہ، محبوب خدا اور رسول بمنزلہ ہارون بن موسیٰ اور اپنا گوشت پوست و خون کہا، ان کی صلح و جنگ کو اپنی صلح و جنگ کہا، ان کے مقابل اپنی منمانی بیان کر کے ثلاثہ کو برتری دی جا رہی تھی۔ اگر ثلاثہ کے بعد سبھی لوگ برابر تھے تو کیا علی کے لیے آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ اور آیہ ولایت نہیں نازل ہوئی؟ یہ آیات ابن عمر کے قول سے متضاد نہیں
کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہیں؟ کہ نور و ظلمت، عالم و جاہل، فاسق و مومن، اندھا و بہرا اور آنکھوں والا اور سننے والا برابر ہے؟ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھیے کہ علی کو ثلاثہ کے بعد عام آدمیوں کی صف میں لایا گیا، جبکہ سابق الاسلام اولین نماز گزار اور ساقی کوثر، محبوب خدا اور رسول اللہ فتح کے مصادق تھے۔ ابن عمر نے اپنی ذلیل ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جہاز کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو سبقت اسلامی، پاسداری اسلام اور زہد و پاک دامنی، بخشش و صدقہ اور جملہ محاسن و فضائل کے لیے علی علیہ السلام کے مقابل دوسرا کوئی نام پیش کرے، جس کے لیے حوالہ انہوں نے دیا ثمار القلوب سلبی، صفحہ 67، صفحہ نمبر 16۔ ابن عمر کیسے ثلاثہ کے بعد سب کو ایک لکڑی سے ہانکتا ہے، جبکہ اہل بیت میں عشر مبشرہ بھی ہیں۔ خود احادیث کی روشنی میں ابوذر جیسے شبیہ عیسیٰ ہیں، عمار جیسے سراپا ایمان، ابن مسعود جیسے شبیہ محمد، حذیفہ جیسے مقرب رسول اور سلمان فارسی جیسے لقمان عصر تھے۔ عباس ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے واسطے سے دعائے عمر کرتے تھے۔ معاذ و اسامہ اور دوسرے معزز اصحاب رسول تھے۔ ابن عمر کو ان حضرات کی عظمت کا پتہ نہیں تھا۔ ابن عمر جیسا ذلیل اس بات پر بھی راضی نہیں ہوا کہ عثمان سے افضل کہے، جنہیں عادل صحابہ نے قتل کر ڈالا۔ معاویہ، مغیرہ، مروان، ابو بکر بن شعب، ابو طلحہ جیسوں سے افضل ہوں، جن کے سیاہ کردار سے صفحات تاریخ بھری ہے۔ اب ابن عمر کی بیعت اور بیعت سے انکار۔ یہ ابن عمر کی حقائق فہمی کا معیار تھا، اور اس حماقت کی وجہ سے وہ امیر المومنین کی بیعت سے روگردان رہے اور عمر کی بیعت کر لی، بلکہ عثمان کے ساتھ آخری ایام تک، جب تک کہ تمام مہاجرین و انصار خلا و بیعت کے طلبگار تھے، یہ عثمان کے وفادار رہے۔ عثمان کے ساتھ فریب کاری نے انہیں قتل کرایا۔ صفحہ نمبر 17۔ بلازاری نے عمر نافع کا بیان نقل کیا ہے کہ ابن عمر نے مجھ سے کہا، عثمان نے ایام محاصرہ کے درمیان مجھ سے کہا، مغیرہ بن اخنس کے مشورے سے متعلق تمہاری کیا رائے ہے، جو کہتا ہے کہ خلا بیعت نہ کرو گے تو قتل کر دو گے، اس لیے حکومت چھوڑ دو۔ میں نے کہا، اگر حکومت نہ چھوڑو گے تو کیا قتل سے زیادہ کچھ ہوگا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا، تو پھر ایسی روایت قائم نہ کرو کہ عوام جب چاہیں خلا بیعت کر لیں، پھر جس جامے کو خدا نے تمہیں پہنایا اسے بدن سے علیحدہ نہ کرو۔ اس کا حوالہ ہے انصاب بلازری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 76، اور دوسرے جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 194۔ اسی کے ساتھ دوسری روایت دیکھیے کہ بام خانے پر عثمان کو دیکھ کر ایک بلوائی نے کہا کہ اسے قتل نہیں کریں گے بلکہ معزول کر دیں گے۔ عثمان نے کہا، میرے لیے قتل ہونا آسان ہے لیکن معزول ہونا مشکل ہے۔ کس قدر احمقانہ رائے ابن عمر نے دی تھی۔ معزول ہونے کی روایت قائم ہونے سے زیادہ قتل ہونے کی سنگین روایت ہو گئی۔ جہاں تک حکومت کے وقار کی بات ہے تو وہ خلا اور قتل دونوں صورتوں میں ممکن تھا، لیکن قتل ہونا زیادہ بدتر ثابت ہوا۔ اگر عثمان علیحدہ ہو جاتے تو ان کے زندہ رہنے سے بے شمار فتنے جو بعد میں پیدا ہوئے وہ نہ ہوتے۔ ایک یہی فتنہ کے زندہ تھے تو آواز تھی کہ نہ اصل کو قتل کر دو، جبکہ قتل ہو گئے تو نہ اصل کے انتقام کی صدا بلند ہوئی، اور پھر جھوٹ، فریب، نیرنگی کا شرمناک تماشا ہوا۔ ایک خاتون نے ڈرامہ، دوسری شام کی عفریت نے ناٹک کیا، ایک صاحب فلسطین سے چلائے، مجھے عمر و آس کہتے ہیں، ہمیں نے وادی صبا میں بیٹھ کر عثمان کو قتل کرا دیا گیا، یہ کہہ کے تیزی سے اپنے کو معاویہ کے پاس پہنچا دیا، اور پھر انتقام خون عثمان کی گہار مچانے لگے۔ صفین جیسی لڑائی ہوئی اور بے شمار صحابہ و تابعین کے ساتھ نیکوکار حضرات قتل ہوئے۔ کیا یہ ابن عمر کی احمقانہ رائے کا نتیجہ نہیں تھا؟ اگر عثمان نے اخنس کا ہمدردانہ مشورہ مان لیا ہوتا تو معاشرے میں شورش نہ ہوتی اور ملک آباد رہتے۔ صفحہ نمبر 18۔ ابن ہجر لکھتے ہیں کہ قتل عثمان کی وجہ سے صوبوں میں شورش ہوئی اور جمل و صفین و نہروان جیسی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ تینوں جنگیں یا تو قتل عثمان کی وجہ سے ہوئیں یا اس کا نتیجہ تھا۔
اس کا حوالہ فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 10 پر دیا گیا ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس پر مصیبت نازل ہوگی، ان کا حادثہ قتل ہی مراد ہے۔ اس کا حوالہ بھی فتح باری جلد 13 صفحہ نمبر 42 ہے۔ مجھے تو ابن عمر کے اقدام بیعت عثمان اور بیعت علی سے انحراف میں کوئی دانشمندی نظر نہیں آتی، نہ کوئی معقول دلیل ہی نظر آتی ہے، صرف ایک بہانہ تھا جیسے ابن حجر نے تراشا کہ ابن عمر خلافت علی کے قائل نہ تھے کیونکہ ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ چونکہ ان کی بیعت میں شدید اختلاف رونما ہو گیا تھا اور ابن عمر کا عقیدہ تھا کہ ان کی متفقہ بیعت ہوگی، اسی کی بیعت کریں گے، اسی دلیل سے ابن زبیر اور عبد الملک کی بیعت نہیں کی کیونکہ ان کی دونوں آپس میں برسر پیکار تھے۔ یزید کی بیعت کر لی، پھر ابن زبیر کے بعد عبد الملک کی بیعت کی۔ اس کا حوالہ فتح الباری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 19 میں دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے اس مدت میں ابن زبیر اور عبد الملک کی بیعت سے اپنے کو روکے رکھا، جس طرح سے قبل علی یا معاویہ کی بیعت سے اپنے کو روکے رکھا تھا۔ لیکن جب امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی تو ابن عمر نے معاویہ کی بیعت کر لی اور معاویہ کے بعد یزید کی بیعت کر لی۔ اسی طرح بعد میں اختلاف ہوا تو ابن زبیر اور عبد الملک کے ساتھ برتاؤ کیا، اور جب ابن زبیر قتل ہوئے تو عبد الملک کی بیعت کر لی۔ اس کا حوالہ بھی فتح باری جلد 13 صفحہ نمبر 165 ہے۔ ابن حجر کا لچر یعنی بے ربط، لغو اور بے بنیاد بہانہ محض عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے اس سے بیعت کرنے کو کہا تو اس نے انکار کیا، فرمایا تو پھر ضامن دو کہ شہر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ اس نے ضامن بھی نہیں دیا تو مالک اشتر نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ تازیانہ اور تلوار سے آسودہ خاطر ہے، فرمایا تو اسی گردن مار دوں۔ فرمایا میں زور زبردستی بیعت لینا نہیں چاہتا، یہ شخص بچپن سے بد اخلاق تھا اور بڑا ہوا تو اور بھی بد اخلاق ہو گیا۔ صفحہ نمبر 19 بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے دن آ کر امیر المومنین سے کہنے لگا چونکہ تمام لوگ آپ کے موافق نہیں ہیں اس لیے معاملہ کو شورا پر چھوڑ دیجئے۔ حضرت نے فرمایا وائے ہو، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا تجھے انبوہ بیعت کی خبر نہیں؟ نکل جا یہاں سے، دفان ہو جا، تجھے ان باتوں سے کیا مطلب؟ دوسرے دن معلوم ہوا وہ مکہ جا کر حضرت علی کے خلاف شورش برپا کر رہا ہے۔ آپ نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا تو آپ کی صاحبزادی ام کلثوم نے عرض کی امیر المومنین وہ مکہ چلا گیا اور آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا، فقط وہاں سکونت پذیر ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے اس لیے سفارش کی تھی کہ آپ کے شوہر کا لڑکا تھا، اس لیے حضرت نے بیٹی کی بات مان کر اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کا حوالہ جواہر الاخبار مطبوع در ذیل کتاب البحر الذخائر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 71 ہے۔ اب ذرا ابن عمر سے پوچھیے کہ کیا تم ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی جبکہ اکثر لوگ اس کے مخالف تھے؟ صرف 5 نفر سے بیعت متحقق ہوئی تھی۔ اسی بیعت نے امت میں افتراق و انتشار پیدا کیا۔ ابن عمر نے تو یہ طوفان بدتمیزی بہت نزدیک سے دیکھی تھی، کسی کو ڈرایا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو لالچ دی گئی۔ اکثر پاک دامن حضرات اس سے کنارہ کشتے اور خود ابو بکر اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ مجھ سے زیادہ حقدار علی تم میں موجود ہیں۔ اپنے باپ عمر کی بیعت بھی اس حال میں کی کہ اجماع کا دور دور تک پتہ نہیں حیرت ناک نامزدگی ہو گئی اور حکومت کو ایک تند خو کے حوالے کر دیا گیا۔ نہاد باغ پر ہے نہ پاہ رکاب میں، قدم قدم پر لغزشوں کی معافی۔ تمام لوگ اس نامزدگی سے سخت ناراض ہیں۔ ابو بکر پر پل پڑے میں کہ خدا کو کیا جواب دو گے جب عوام کا ایک سنگ دل اکھاڑ کا مسلط کر کے۔ صفحہ نمبر 20 شورا کے مطابق عبد الرحمن کی دھاڑ تھی یا علی بیعت کرو ورنہ گردن مار دوں گا۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری باب کیف یابئی الامام جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 208، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 37۔ اس کے علاوہ الامامت و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30، السوائق محرقہ کے صفحہ نمبر 36 اور فتح الباری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 168 اور تاریخ الخلفاء میں بھی صفحہ نمبر 102 میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ لیکن ابن عمر کو ان تمام اختلافات کا ذرا بھی پتہ نہیں۔
مزہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاویہ کی خلافت بھی جو لالچ اور دھوس و قتل کے بل پر ہوئی ہے وہ بھی عمومی اتفاق کے ساتھ وجود پذیر ہوئی۔ ابن عمر کو یہ بھی پتہ نہیں کہ عشرہ مبشرہ کی فرد سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ سعد نے ایک دن معاویہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ پر سلام۔ معاویہ نے کہا، مجھے امیر المومنین کیوں نہیں کہا؟ سعد نے کہا، ہم لوگ مومنین ہیں، ہم نے تمہیں امیر نہیں بنایا، تو میں امیر المومنین کیوں کہیں؟ اس کا حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 251۔ ابن عمر کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ابن عباس بھی معاویہ کے خلاف تھے۔ حج کے موقع پر معاویہ مدینہ گئے، وہاں سعد، ابن عمر اور ابن عباس سے ملاقات ہوئی۔ معاویہ نے کہا، ابن عباس، تم نے ہمارے حق کو نہیں پہچانا، اس لیے ہمارے مخالفت ہو، موافق نہیں ہے، حالانکہ میں عثمان کا چچیرا بھائی ہوں جو ناحق قتل ہوئے، میں دوسروں سے زیادہ حقدار خلافت ہوں۔ ابن عباس نے جواب دیا، اس لحاظ سے تو ابن عمر تم سے زیادہ حقدار خلافت ہیں کیونکہ ان کے باپ قتل ہوئے تھے۔ معاویہ نے کہا، ان دونوں میں فرق ہے، عمر کو مشرکوں نے قتل کیا اور عثمان کو مسلمانوں نے۔ ابن عباس نے کہا، بخدا اس لحاظ سے عثمان کو مسلمانوں نے قتل کیا، تم حق کے خلافت سے اور بھی دور ہو جاتے ہو، تمہارے تمام استدلال قطع ہو جاتے ہیں۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن عباس سے معاویہ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کا حوالہ بھی تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 107 میں موجود ہے۔ خود عائشہ نے معاویہ کی خلافت کو مسترد کر دیا۔ معاویہ نے کہا، مجھے تعجب ہے کہ عائشہ نے مجھے خلافت کے لائق نہیں سمجھتی، بھلا انہیں اس سے کیا سروکار؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تم صدر مجلس میں ہو اور پائین مجلس میں ہوں۔ صفحہ نمبر 21۔ اس طرح اکثر بزرگ اصحاب مدینہ میں اس کے مخالف تھے اور اس اعتراض و مذمت کرتے تھے کیونکہ اس کی بدعتوں کی گواہ تھے، اپنی آنکھوں سے اس کے مظالم و جرائم اور شنام و ترزیان، قید و جلاوطنی کو دیکھ رہے تھے۔ گو کہ ابن عمر خواب دیکھتا تھا کہ معاویہ کے تمام گناہ بخش دیے گئے، اس طرح عمر بن عبدالعزیز نے خواب دیکھا، حالانکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدعتوں اور مجرمانہ حرکتیں کی وجہ سے مخالفت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے اور اس کے خلاف لڑنے کا حکم دیا ہے۔ جب بھی معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو قتل کر دو۔ اس کا حوالہ ہے کتاب کنوز الدقائق، دقائق مناوی، صفحہ نمبر 10۔ پتہ نہیں ابن عمر نے اس حدیث کی کیا تعویل کرے گا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ پوچھا گیا، ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا، پہلے کی بیعت پہ باقی رہو۔ اس کا حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 17 اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204، سنن بحقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 144، تفسیر الوصول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 میں موجود ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، جب بھی دو خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ اس کا حوالہ بھی صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23 میں موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 اور سنن بحقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 144، الفضل بن حزم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88 میں موجود ہے۔ اور یہ روایت تو ابن عمر عاص کی ہے کہ جو شخص کسی امام کی بیعت دل سے کر لے تو اسے تا حد امکان پیروی کرنی چاہیے، اگر دوسرا آقا برسر پیکار ہو تو اس کی گردن مار دو۔ صفحہ نمبر 22۔